السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق ليظهره على الدین كله وكفى بالله شهیدا۔ محمد رسول اللہ والذین معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اختارني واختار لي أصحابي۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم في مقام آخر: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ حضور آئے تو کیا کیا ساتھ نعمت لے کے آئے ہیں، حضور آئے تو کیا کیا ساتھ نعمت لے کے آئے ہیں، اخوت علم و حکمت آدمیت لے کے آئے ہیں۔ کوئی صدیق سے پوچھے صداقت کن سے حاصل کی، عمر ہے ان کے شاہد وہ عدالت لے کے آئے ہیں۔ کہا عثمان نے میری سخاوت ان کا صدقہ ہے، علی دیں گے شہادت وہ شجاعت لے کے آئے ہیں۔ امی بن کر امانت اہل دنیا کو پہنچا دی، جو جبریل امی ان تک امانت لے کے آئے ہیں۔ رہے گا یہ قیامت تک سلامت معجزہ ان کا، وہ قرآن مبین نور ہدایت لے کے آئے ہیں۔ صدیق عکس حسن کمال محمد است، صدیق عکس حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاہ و جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است۔ ایمان ما اطاعت خلفاء راشدین، اسلام ما محبت آل محمد است۔ انتہائی لائق سب تکریم و اعزاز میرے محترم مکرم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، اسٹیج پر اور مجمع میں تشریف فرما حضرات علماء کرام، قرب و جوار سے دور دراز سے تشریف لانے والے نڈر بے باک غیور سنی بزرگوں، عزیز القدر سنی نوجوانوں، طالب علم بھائیوں اور دوستوں، آج ایک طویل عرصے کے بعد جامعہ مسجد سیدنا صدیق اکبر دھنوٹ کہ جہاں پہ میرا طالب علمی زمانے سے آنا جانا رہا، یہاں آپ حضرات سے ملاقات کا شرف برادر عزیز مجاہد اسلام بے باک نڈر خطیب و ادیب جناب قاری محمد احمد صدیقی صاحب زید مجدہ، ان کے والد گرامی اور ان کے دوستوں کی محبانہ مخلصانہ دعوت ذریعہ بنی ہے آپ حضرات کی زیارت کا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ فلیکس لگا ہوا ہے شان سیدنا صدیق اکبر، سب کہہ دیجئے رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ کہاں میں اور آپ اور کہاں
سبحان صدیق اکبر، کہاں یہ زمین اور کہاں میرے محبوب کے روضے میں سوئے ہوئے ابو بکر کی شان، کہاں ہم نگارہ، کہاں حضور کے یار غار، یار مزار اور یار جنت کا تذکرہ۔ وہ کسی نے کہا کہ زباں پر بار خدا یہ کس کا نام آیا، زباں پر بار خدا یہ کس کا نام آیا، کہ خود نطق نے بوسے میری زبان کے لیے۔ یہ اس ہستی کا تذکرہ ہے کہ جن کا نام لے لینا بھی ثواب ہے۔ میرے محترم دوستو، بزرگ اور بھائیو، توجہ آپ کی میری جانب رہے۔ آپ بہت بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے، قلت و کثرت کا اعتبار نہیں کیا جاتا بلکہ کیفیت کا اعتبار کیا جاتا ہے، کمیت کا اعتبار نہیں کیا جاتا۔ ہم کمیت والے نہیں ہیں، ہم کیفیت والے ہیں، اور جو کیفیت والے ہوتے ہیں وہ کثرت سے خوش نہیں ہو جایا کرتے اور قلت سے گھبرا نہیں جایا کرتے۔ میرے محترم دوستو، ہم وہ ہیں کہ جن کو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ دنیا والوں، قیامت تک آنے والوں، تم اللہ کی راہ میں پورا عہد پہاڑ سونے کا خرچ کر دو، تمہیں وہ ثواب نہیں ہے جو میرے کسی ایک صحابی نے کھجور نہیں، کھجور کے اندر پھینکی جانے والی گٹلی کبھی اللہ کی راہ میں صدقہ کی تھی، بعد میں آنے والوں کا عہد پہاڑ صحابی کی خرچ کی ہوئی اس گٹلی کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیفیت کا ہونا ہے۔ تم عہد پہاڑ سونے کا خرچ تو کر دو گے، ابو بکر والی کیفیت کہاں سے لاؤ گے؟ عمر والی کیفیت کہاں سے لاؤ گے؟ عثمان و علی والی کیفیت کہاں سے لاؤ گے؟ کہاں سے لاؤ گے؟ وہ لوگ کہ جو ملتے تھے، ایک طرف ان کا سینہ ہوتا تھا اور ان کے ساتھ سامنے سے ملتے ہوئے لگتا ہوا سینہ آمنہ کے لال کا۔ کہاں سے لاؤ گے یہ کیفیتیں؟ تم اپنے پیر سے ہاتھ ملاؤ تو خوش نصیب۔ ایک طرف پیر صاحب کا ہاتھ اور ایک طرف مرید کا ہاتھ، ایک طرف امام کا ہاتھ، ایک طرف مقتدی کا ہاتھ۔ صحابہ وہ کہ ایک طرف صحابی کا ہاتھ ہے، دوسری طرف نبیوں کے امام کی ہاتھ ہے۔ ایک طرف صحابی کا ہاتھ اور دوسری طرف خدا کی کائنات میں سب سے بڑی ہستی کا ہاتھ ہے۔ آپ اپنے امام کی ولضالین پہ آمین کہتے ہیں۔ صحابہ وہ کہ جو آمنہ کے لال کی ولضالین پہ آمین کہنے والے تھے۔ آپ اپنے امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ میری تقریر سننے آئے، میرے سے پہلے آپ نے حمد و نعت، تلاوت، منقبت، بیانات سنے۔ صحابہ وہ آئے ہم ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھتے ہیں، آپ کی تصویر میری آنکھ میں اور میری تصویر آپ کی آنکھ میں۔ صحابہ وہ کہ جن کی آنکھوں کا کیمرہ اس کے ساتھ کی تصویر۔ تکبیر! شان محمد مصطفیٰ، شناخت سیدنا صدیق اکبر، عظمت صحابہ، نعرہ تکبیر۔ بات چلنی پڑی تو میں پہلے تھوڑی سی بات صحابہ کی کر لوں، پھر آتے ہیں امام الصحابہ پہ۔ توجہ کیجئے گا میرے محترم دوستو، حضرت پیران پیر، محبوب سبحانی، قطب ربانی، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، بلند آواز سے کہہ دیجئے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں میری ساری زندگی کی عبادات، میری ساری زندگی کی ریاضتیں۔ میری آواز صاف سمجھ آ رہی ہے؟ تھوڑی سی اگر اس کی گونج کم کر دیں، مسئلہ سمجھ میں آ جائے۔ توجہ، یہ ذکر خود ہی گونج والا ہے۔ جو
آپ اپنے اس خوبصورت ساؤنڈ کے ذریعے نتائج لانا چاہتے ہیں، انشاءاللہ یہ تذکرہ ہی ایسا ہے کہ وہ نتائج خود بخود مرتب ہوتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، میں اور آپ اپنے ماں باپ، والدین، برادری، خاندان، قبیلہ اور کنبہ کا تذکرہ کریں، میں آپ سے پوچھتا ہوں اس پر کوئی ثواب ملتا ہے؟ آپ کہیں گے نہیں، لیکن جن ہستیوں کا یا جس ہستی کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، اللہ کی قسم اس ہستی کا پورا نام تو ایک طرف، اس نام کے ایک ایک حرف پہ بھی ثواب ملتا ہے، اور محدود نہیں، لامحدود ملتا ہے۔ صرف ملتا کیا ہوتا ہے؟ میں کہتا ہوں تذکرہ صدیق کا ہو، صرف ملتا نہیں، ثواب ملتا رہے گا، یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ میرے محترم دوستو توجہ کیجیے گا، میں چونکہ مسلسل سفر میں ہوں اس لیے کوئی لگی بندی تقریر کرنے کا ویسے بھی عادی نہیں، اللہ جو کہلوا دے توجہ کرنا۔ میں عرض کیا کر رہا تھا، حضرت محبوب سبحانی کیا فرماتے ہیں، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا دنیا والوں میری ساری عبادتیں، ریاستیں، مجاہدیں، نوافل، تہجد، قربانیاں، اللہ اللہ، یہ تصوف، یہ علم، یہ عمل، یہ تقوی، یہ خوف، یہ خشیت، یہ اللہ سے ڈرنا ساری زندگی کا ایک طرف۔ اور جب کبھی بلال حبشی آقا کے سامنے کھڑے ہو کر جمعے کی دوسری اذان دینے کے لیے موجود ہوں گے، آقا بلال کے سامنے اور بلال آقا کے سامنے، اب سنیے ولیوں کے ایمان کا تخیل، فرمایا آقا اور بلال آمنے سامنے، جمعے کی دوسری اذان، سنت یہ ہے کہ امام کے سامنے کھڑے ہو کے دی جائے۔ حضرت شیخ فرماتے بلال حبشی نے جب اپنی آنکھیں مصطفیٰ کی طرف کی ہوگی اور مصطفیٰ نے بلال کو دیکھا ہوگا، جب انسان ایک دوسرے کو دیکھتا ہے تو آنکھ کے کیمرے میں سامنے والے کی تصویر آتی ہے، چھوٹی سی مائکرو تصویر، یہ انسان کی زندگی کی علامت ہے۔ مرے ہوئے آدمی کی آنکھ کا کیمرہ تصویر لینا چھوڑ دیتا ہے، یہ حیات کی علامت ہے، یہ آنکھ کی روشنی، یہ زندہ ہونے کی علامت ہے۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں بلال کا حضور کی آنکھوں میں آ جانا، آئے ہائے، اور حضور کا بلال کی آنکھوں میں سما جانا، یہ صرف محب اور محبوب، غلام اور آقا، مرید اور مشرک، شاگرد اور استاد کی ایک بار نظروں کا ٹکرا جانا، میں اس ایک لمحے پہ اپنی ساری زندگی کی عبادتیں قربان کرتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، عظمت صحابہ، رفعت صحابہ، مقام صحابہ، نعرہ تکبیر۔ توجہ میرے محترم دوستو، ولیوں کے امام کی بات آئی تو پھر ایک اور جملہ کہتا ہوں۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں مجھے پتا چلے کہ کسی راستے سے صحابی نے گزرنا ہے، ہائے ہائے، دنیا اپنے لیڈروں کا استقبال کرتی ہے، سنیے ولی ہوتا کون ہے؟ جو صحابہ کا غلام ہوتا ہے، صحابہ کا پہرےدار اور چوکیدار ہوتا ہے، رب اس کو صرف ولی نہیں ولیوں کا بھی مقتدا بنا دیتا ہے۔ حضرت شیخ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا مجھے پتا چلے کہ کسی راستے سے صحابی رسول نے گزرنا ہے، فرمایا میں اور آپ ہو تو ہم کہیں استقبال کے لیے میں کھڑا ہو جاؤں گا، ہم ہو تو ہم کہیں بینر لگا کے ہم کھڑے ہو جائیں گے، لیکن جو جتنے بڑے ہوتے ہیں وہ اتنے ہی جھکے ہوتے ہیں، وہ اتنے ہی عاجز ہوتے ہیں، وہ بڑے بڑے دعوے نہیں کرتے۔ حضرت شیخ کیا فرماتے ہیں؟ مجھے پتا چلے کسی راستے سے صحابی نے گزرنا ہے، سواری پہ بیٹھ کے میں صحابی کو روکنے کی زحمت بھی نہ دوں، وہاں ٹھہرنے کی زحمت بھی نہ دوں، فرمایا میں اس راستے پہ بیٹھ جاؤں جس راستے سے صحابی نے سواری پہ بیٹھ کے گزرنا ہے، دن گزار دوں، رات گزار دوں، مہینے گزار دوں، سال
ساری تو کہہ دیتا ہوں میں اور آپ یہ عقیدہ رکھتے ہیں، توجہ، کہ ساری دنیا کے علماء، ساری دنیا کے اتقیاء، ساری دنیا کے اصفیاء، ساری دنیا کے مجتہدین، متکلمین، مفسرین، مجتہدین، شہداء، ساری دنیا کے اقطار، اغواص، ساری دنیا کے نیک لوگ، ساری دنیا کے بزرگ، ساری دنیا کے متقین کھڑے ہو جائیں ایک دوسرے کے کندھے پہ چڑھ کے بلندی تک پہنچنے کے لیے۔ تخیل اور تصور میرا اور آپ کا عقیدہ کہ ساری دنیا کے اولیاء ایک دوسرے کے کندھے پہ بلندی تک پہنچنے کے لیے چڑھ کے کھڑے ہو جائیں، ساری دنیا کے ولی مل کر صحابی کے پاؤں کے تلے کو بھی ہاتھ نہیں لگا۔ صحابی رسول کے پاؤں کا تلوا بھی پوری امت سے، بولو بھائی، جہاں ولایت کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے صحابیت کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں صحابیت کی انتہا ہوتی ہے وہاں صدیق اکبر کی ابتدا ہوتی ہے۔ شان سیدنا صدیق اکبر، مقام سیدنا صدیق اکبر، نعرہ تکبیر۔ وہ کسی نے کہا جہاں ہوتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ لیتے ہیں، یار کسی کو کسی سے جھوٹی محبت ہونا تو اس کے علاقے کا تذکرہ، اس کے قبیلے کا تذکرہ، ہائے ہائے اس کی اداؤں کا تذکرہ بہانے سے بھی لے آتا ہے۔ میں کہتا ہوں ہم جب محبت کر بیٹھے صحابہ سے پھر محفل نہیں دیکھتے، پھر جگہ نہیں دیکھتے، پھر قلت و کثرت کو نہیں دیکھتے، جہاں ہوتے ہیں ہم تمہارا فسانہ چھیڑ لیتے ہیں، کوئی ہو محفل تمہارا رنگ محفل دیکھ لیتے ہیں، محفل کوئی بھی ہو ہم تذکرہ اپنے محبوبوں کا لے آتے ہیں۔ اور خدا کا انداز بھی یہی ہے، قرآن مجید میں اللہ صحابہ کے بارے میں جب بات کرنا چاہتے ہیں چھوٹی سی بات ہوتی ہے، اللہ اس کو پھیلاتے ہیں، وہ آیت سے پورا ایک مضمون بن جاتا ہے، مضمون سے رکوع بن جاتا ہے، رکوع سے سورت بن جاتی ہے، سورت سے پارہ بن جاتا ہے۔ جناب قرآن مجید کی الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک آپ نظر دوڑائیں گے، آپ کو ہر پارے کی ہر سورت اور ہر سورت کے ہر رکوع اور ہر رکوع کی ہر سطر اور ہر سطر کے ہر لفظ اور ہر لفظ کے ہر حرف اور ہر حرف کی ہر صحابہ کے تانے پڑھتے ہیں۔ یہ ہم صرف محض عقیدت میں نہیں کہہ رہے، محبت کہلواتی ہے، محبت دلائل مہیا کرتی ہے۔ توجہ کرنا میرے محترم دوستو، میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ اللہ کا قرآن ہے، میرے اور آپ تک ایک بندہ مجھے کہنے لگا کہ یہ قرآن مجید اللہ نے بھیجا، صحابہ دنیا میں نہیں آئے تھے، یہ قرآن تو اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام قدیم ہے، حادث بے شک قرآن آیا اپنے وقت پہ، لیکن اللہ کے پاس جب سے اللہ ہے تو اللہ کا کلام بھی تب سے ہے۔ سنو تھنوٹ والو، لوگ کہتے ہیں یہ ہوا تو فلاں لڑائی ہوئی تو فلاں جنگ ہوئی۔ میں نے کہا تجھے توفیق نہیں ہے صحابہ کی تعریف کرنے کی، اپنی بد نصیبی پہ رو۔ صحابہ تو باتیں کرتا ہے، صحابہ جب ایمان لے آئے، صحابہ جب دنیا میں آئے، صحابہ نے جب حضور کے ساتھ سفر و حضر کیے تو اس کے بعد کی باتیں کرتا ہے۔ حضور دنیا سے جب چل بسے اس کی بعد کی باتوں کی وجہ سے صحابہ پہ اعتراض کرتا ہے۔ صحابہ بولے کہ دنیا میں نہ صحابہ کے آقا بھی آئے تھے نہ صحابہ آئے تھے اپنے صحابہ کی تعریفیں کرتی کرتا۔ تیرے ان پڑوسیوں سے کیا ہوگا جن کی تعریفیں آنے سے پہلے ہو رہی ہوں، اور کس کلام میں ہو رہی ہوں؟ کلام قدیم میں، کلام جب سے خدا ہے تب سے اس کا کلام ہے، اور جب سے اس کا کلام ہے تب سے ہی صحابہ کا تذکرہ ہے۔ ہمارے صحابہ کے بارے میں تب سے
صحابہ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ توجہ کرنا میرے محترم دوستو، رات مجھے جب باب العلوم میں ٹائم ملا تو وقت اتنا تھا کہ میں نے اس میں پہ اکتفا کیا، لیکن یہاں چونکہ آیا ہوں امام الصحابہ کا تذکرہ کرنے کے لیے تو میں اس بات کو درمیان میں شامل کر کے بات آگے چلاتا ہوں۔ توجہ کرنا ذرا، قرآن مجید پورے کا پورا کس کی تعریف کر رہا ہے؟ بھائی بولو، کس کی تعریف کر رہا ہے؟ جو بندہ کہے میں قرآن کو تو مانتا ہوں صحابہ کو نہیں مانتا، بھائی دل کی کھڑکیاں کھول کے پکا پکا نقش کر لو، پکا پکا دل میں بٹھا لو کہ جو قرآن کو مانتا ہے، قرآن کو ماننے کا دعویٰ کرتا ہے، وہ اپنے دعوے میں تب سچا ہو سکتا ہے جب صحابہ کا غلام ہو، اور جو صحابہ کو نہ مانے کہ میں صحابہ کو تو نہیں مانتا قرآن کو مانتا ہوں، بتاؤ دھنوٹ والو، صحابہ کو نہ مان کر قرآن کو مانا جا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ قرآن کو ماننے کے لیے پہلے صحابہ کو ماننا ضروری ہے۔ میں اس پر مثال یہ عرض کرتا ہوں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید پڑھ کر بھیجا ہے، پڑھ کر جبریل امین کو دیا، جبریل امین نے پڑھ کر میرے اور آپ کے پیارے آقا کو دیا۔ آج قرآن میری اور آپ کی مسجد میں، آج قرآن میرے اور آپ کے گھر میں، آج قرآن مدرسہ عربیہ، مدرسہ اسلامیہ ربیع القرآن عزیزیہ میں، جامع مسجد صدیق اکبر میں، مدرسہ ناصر العلوم میں، آج قرآن باب العلوم میں کتابی صورت میں موجود ہے، میرے اور آپ کے گھر میں کتابی صورت میں موجود ہے، میرے اور آپ کے موبائل میں کتابی صورت میں موجود ہے۔ نوٹ والو، یہ بات دل اور دماغ میں بٹھا لو کہ جیسے قرآن، توجہ قرآن مجھے پکڑاؤ بیٹا، جلدی سے قرآن پکڑاؤ، شاید آپ بیٹھے رہے، یہ پکڑائے گا تاکہ مجھے مسئلہ سمجھانا آسان ہو جائے، یہ میرے مسئلے کا حصہ ہے، اس بچے کا اٹھ کر قرآن پکڑانا۔ توجہ ذرا، میں نے کہا بیٹا قرآن پکڑاؤ، بیٹے نے اٹھ کر قرآن پکڑایا، بلکہ صرف وہ نہیں اٹھے، ان کے استاد بھی اٹھے۔ ان کا اٹھنا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ بھی وضو سے ہے، یہ بھی وضو سے ہے۔ توجہ کرنا، یہ میرے مسئلے کا حصہ ہے، ان کو اٹھانا اور پھر ان سے قرآن کا لینا۔ پھر میں نے بھی قرآن کو پکڑ لیا، انہوں نے مجھے پکڑا لیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ بھی وضو سے ہے، یہ بھی وضو سے ہے، اور میں بھی وضو سے ہوں۔ نہ حدث اکبر ہے نہ حدث اصغر ہے، یعنی وضو بھی کیا ہوا ہے، غسل بھی کیا ہوا ہے۔ جب بندے پہ وضو لازم ہو یا غسل فرض ہو، وہ قرآن کو ہاتھ نہیں لگاتا۔ تنوٹ والوں توجہ کرنا، اس بات کو سمجھ کر اس کی آگے تبلیغ کرنا، اس بات کو سمجھ کر اس کی آگے اشاعت کرنا۔ انشاءاللہ صحابہ کا دشمن چھاپ کی طرح نہ بیٹھ گیا تو آپ کہنا کہ آج کے جلسے کا فائدہ ہی کچھ نہیں ہوا۔ توجہ میرے محترم دوستو، قرآن اللہ نے اس طرح نہیں اتارا جیسے میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ قرآن اللہ نے پڑھ کر بھیجا، قرآن اللہ نے تقریر کر کے بھیجا، قرآن اللہ نے باتوں کی صورت میں بھیجا، خطاب کی صورت میں بھیجا، قرآن اللہ نے سپیچ کی صورت میں بھیجا، قرآن اللہ نے گفتگو کی صورت میں بھیجا۔ اللہ نے جبریل امین کو دیا پڑھ کر، جبریل امین نے میرے اور آپ کے آقا کو دیا پڑھ کر۔ آقا نے قرآن صحابہ کو پڑھایا بھی ہے، صحابہ سے لکھوایا بھی ہے۔ صحابہ سے لکھوایا، بولو نا، صحابہ سے لکھوایا بھی ہے، صحابہ کو پڑھایا بھی ہے۔ آقا نے قرآن صحابہ کو پڑھایا بھی، صحابہ سے لکھوایا بھی۔ اب قرآن کلام سے، کتاب میں، تحریر تقریر سے، تحریر میں، باتوں سے، مضمون میں، اللہ کے کلام سے، اللہ کی کتاب میں منتقل ہو رہا ہے۔ اور منتقل کرنے والے کون؟ میں کہتا ہوں اللہ سے لے کر حضور تک آنے والا جبریل سچا ہے، تو جبریل
کوئی ایسا ہلکا لفظ کہے میں کیوں دوہراؤں؟ یہ بدبختی اسی بدبخت کے لیے جو صحابہ کے لیے ہلکا لفظ کہے گا، جیسا بھی کہے گا، شام پہ تھوکنے والے کے منہ پہ تھوک گرتا ہے، صحابہ کو بکواس کرنے والے پہ وہ بکواس ڈبل ہو کر کئی گنا زیادہ ہو کر پلٹ کے جاتا ہے، صحابہ زندہ باد ہو جاتے ہیں، وہ مردہ باد ہو جاتا ہے، صحابہ کا درجہ اور بلند ہو جاتا ہے، یہ اور ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔ توجہ کرنا، اللہ سے حضور تک لانے والا جبریل سچا، تو حضور سے امت تک لانے والے قرآن کو صحابہ بولو بھائی۔ اچھا میں نے کہا بھئی قرآن پکڑاؤ، استاد بھی اٹھا، شاگرد بھی اٹھا، مجھے قرآن دیا، میں نے قرآن محبت سے لے لیا۔ بھئی یہ قرآن کتابی صورت میں بعد میں لکھا گیا، کتابی انداز میں صحابہ نے لکھا۔ توجہ کرنا، قرآن اللہ نے پہلی دفعہ اسی طرح نہیں بھیجا تھا، 23 سال لگے۔ اگر کتابی صورت میں بھیجنا ہوتا 23 سال لگنے کا کیا مطلب؟ ایک لمحے میں انہوں نے مجھے پکڑا دیا۔ اللہ اس سے بھی پہلے پوری کتاب بھیج دیتے، اللہ نے کتابی صورت میں نہیں بھیجا۔ دھنوٹ والوں، اللہ نے تحریر کی صورت میں، باتوں کی صورت میں، اللہ نے تقریر کی صورت میں، گفتگو کی صورت میں 23 سالوں میں کبھی تھوڑا سا حصہ، کبھی ایک رکوع، کبھی ایک سورت، کبھی ایک واقعہ، کبھی ایک لائن بھیج دی۔ ضرورت کے مطابق اپنی وحی کو کلام کی صورت میں جبریل امین کے ذریعے بھیج دیا۔ قرآن آتا رہا، آتا رہا، آتا رہا، آتا رہا۔ آقا جب دنیا سے گئے، اللہ کی باتوں کا سلسلہ وحی کی صورت میں مکمل ہوا۔ توجہ کرنا میرے محترم دوستو، اب میرے اور آپ کے پیارے آقا نے جس جماعت سے دنیا میں رہتے ہوئے کلام اترتے ہوئے تھوڑا تھوڑا جتنا اترتا تھا لکھوا لیا تھا، جب حضور دنیا سے چلے گئے اس جماعت کے امام نے آج میرے اور آپ کے یہاں پہ عنوان کے نقطہ اور پیشوا نے، امام الصحابہ نے قرآن مجید جہاں پر جس طرح جیسے جس نے لکھ کے رکھا ہوا تھا منگوا کر جمع کیا۔ دھنوٹ والوں، صحابہ کی بات بھی آ جائے گی، امام الصحابہ کی بات بھی اسی میں آ جائے گی۔ توجہ آپ نے کرنی ہے۔ بھئی میں نے ان کو کہا قرآن پکڑاؤ، انہوں نے قرآن پکڑا دیا۔ قرآن کتابی صورت میں ہو، اسے ہاتھ لگانے کے لیے پاک ہونا ضروری ہے۔ موبائل میں ہو، اس کو پکڑنے کے لیے پاک ہونا ضروری ہے۔ موبائل کی اسکرین میں جب تک قرآن نہیں کھلا ہوا، مسئلہ یاد رکھو، جب تک قرآن نہیں کھلا ہوا بغیر وضو کے میں موبائل پکڑ سکتا ہوں، لیکن اگر اس کی اسکرین پہ قرآن کھلا ہوا تو پھر اسکرین کو چھونے کے لیے، اسکرین کو ہاتھ لگانے کے لیے وضو کا ہونا ضروری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم چھوٹی سی قرآن کی آیت ہے، کاغذ کے ٹکڑے پہ گری ہوئی زمین پہ مل جائے، اس کاغذ کے ٹکڑے کو، اس چھوٹی سی آیت کو، اس کاغذ کی پرچی کو اٹھانے سے پہلے سوچنا ہوگا کہ میرا وضو ہے یا نہیں، میں پاک ہوں یا نہیں۔ قرآن کی ایک آیت ہو، قرآن پورا کتابی صورت میں ہو، قرآن موبائل میں ہو، اس کو پکڑنے کے لیے، چھونے کے لیے، ہاتھ لگانے کے لیے وضو کا ہونا ضروری ہے۔ تو پھر میرا عقیدہ، آپ کا عقیدہ، جن صحابہ سے رب نے پہلی بار قرآن کو کلام سے کتاب میں منتقل کرایا ہے، پہلے رب نے ان صحابہ کو پاک کیا ہے، بعد میں قرآن کے ہاتھ میں دیا۔ آپ کا خیال ہے اتنی بات ذہن میں رکھیں کہ وہ ہمارے محتاج نہیں، بولو بھائی، وہ ہمارے محتاج نہیں، بس یہ صرف ایک حاضری ہے، اپنی اپنی غلامی کا اظہار ہے، وہ ہمارے محتاج نہیں۔ اچھا ادھر نیکیوں کا کھاتا بند ہوا، پہنچو، ابھی ابھی بند ہوا اور ابھی ابھی حساب کتاب شروع ہو گیا۔ بولو نہیں، پہنچو تو صحیح ہے۔ میں احادیث کا ترجمہ اپنے انداز میں کر رہا ہوں، بس بات اتنی سی ہے، حدیث ہے۔ ادھر آقا سر سجدے میں رکھ کر اللہ سے
حساب کتاب کی درخواست کر رہے ہیں، علماء سے سنا کہ نہیں سنا؟ اللہ کہیں گے محبوبم آپ نے حساب کتاب کی درخواست کی، سل توتا وشفا تشفا آئے وَلَا سَوْفَ یرزا اور وَلَا سَوْفَ یُعْطِیکَ رَبُّکَ فترضیٰ۔ آپ سنو ذرا، علماء نے لکھا ہے اللہ کہیں گے میرے محبوب میں نے کہا تھا نا وَلَا سَوْفَ ان قریب میں تجھے راضی کروں گا، تیرے راضی کرنے کی باری آ گئی، تیرے راضی کرنے کا وقت آ گیا میرے محبوب، اب میں تجھے راضی کرنے لگا ہوں میرے محبوب۔ حساب کتاب کے لیے پیش کر جس کو کرنا ہے، آئے پیش کر جس کو کرنا ہے۔ دیکھو دیکھو بات رضا کی ہے، آقا کیا کہیں گے میرے اللہ جس قرآن میں تو نے یہ کہا وَلَا سَوْفَ یَرْضَا، اسی میں یہ کہا ابو بکر کا نام لے کر وَلَا سَوْفَ یُعْطِیکَ رَبُّکَ فَتَرْضَا، ابو بکر تجھے بھی میں ان قریب راضی کروں گا۔ اچھا اللہ تو نے حساب کتاب کے لیے بندہ مانگا ہے، اللہ میں ابو بکر کو پیش کر رہا ہوں۔ اللہ فرماتے میرے محبوب ابو بکر کا میں نے حساب کرنا ہوتا، ابو بکر کو دنیا میں نقد رضا کا سرٹیفکیٹ ہی عطا نہ کرتا۔ یہ تم نے وہ پیش کیا ہے جس کی نیکیاں دیکھے بغیر بلا حساب جنت میں نے پہلے ہی بھیج دیا۔ آپ آیتوں حدیثوں کو ملائیں، نیکیاں دیکھے بغیر پہلے ہی جس کو جنت دے دی۔ اچھا مجھے یہ بتاؤ یار، دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا کسی کی بات پہلے ہو چکی ہوتی ہے، بس میرا ڈرائیونگ لائسنس بنا، ویڈیو تو نہیں بن رہی کہیں ایسا نہ میرے علاقے میں پہنچے تو وہ کہیں مولانا ہماری باتیں آپ نکالتے رہتے ہیں۔ مجھے افیسر نے کہا، میرا دوست ہے، اس نے کہا مفتی صاحب آپ سال سے گاڑی چلا رہے ہیں نا، لائسنس نہیں بنا، خیر اس نے مجھے کہا کہ بس آپ سے آئیں لوگوں میں ایک دفعہ بیٹھ جائیں، کہو سبحان اللہ، جو پہنچے وہ ایک دفعہ آئیں اور لوگوں میں بیٹھ جائیں، بس صرف بیٹھیں۔ اس نے مجھے بٹھایا، اس نے کہا آپ بھی وقت نہیں دیتے ہمیں ملنے کے لیے، آج وقت مل گیا اسی بہانے بیٹھو، چائے منگوائی، یہ چیز منگوائی، وہ منگوائی۔ اب میں دیکھوں کوئی کھڑا ہے بیچارہ اور کوئی محنتیں کر رہا ہے، اس میں بعض ریٹائرڈ افیسر بھی تھے، انہیں وہ کہتا تھا 3 بجے گراؤنڈ میں آ جانا، ہم آپ کی ٹرائی لیں گے، یہ وہ سارا کچھ۔ مجھے اس نے کہا بس صرف میں نے آپ کو بٹھانا ہے کیونکہ آپ وقت بولو نا یار، وقت نہیں دیتے، وقت نہیں دیتے۔ میں نے کہا چلے کوئی بات نہیں، گپ شپ ہوتی رہی۔ اب لوگ بھی حیران کہ یہ ہو کیا ہے، یہ کون آیا ہوا ہے اس کا، لوگوں کو نہیں پتا کہ یہ بھی ہماری طرح ڈرائیونگ لائسنس بنوانے آ رہا ہے، سبحان اللہ۔ اس نے مجھے کہا آپ نے صرف جو ضابطے کی کاروائی ہے نا بس وہ کرتے جانا ہے۔ وہ کیا مطلب کہ بس ایک دفعہ سامنے تصویر بنانی ہے، سب لائن میں لگے ہوئے ہیں، لائن میں بھی نہیں لگنے دیا، مجھے کمرے میں بٹھائے رکھا کرسی میں۔ اچھا ادھر سے پکار آئی، مجھے اس نے کہا بس آپ جائیں اور آپ کا ادھر ہی بیٹھے بٹھائے جو لوگوں نے جا کے گراؤنڈوں میں ٹرائیاں دینی اور آپ نے فیل کرنا ہے، ہم ٹرائی لیے بغیر آپ کو پاس کر رہے ہیں۔ میں نے کہا یار دنیا میں عاجزی سے تعلق ہے۔ ایک دفعہ میں نے ان کو تراویح میں قرآن مجید سنایا تھا، میں نے کہا اس کی اگر اتنے سالوں بعد اتنی لاج رکھ رہے ہیں، آئے ربا کون سبحان اللہ۔ اللہ تو نے کئی زمانے پہلے ابو بکر کو دنیا میں نقد اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ دے دیا تھا، نقد جنت عطا کر دی تھی۔ پھر اس کی نیکیوں کا کھاتا ایسا ہے جو اس کائنات کے آخری لمحے تک چلتا رہا۔ نیکیاں دیکھیں تو وہ کھاتا فل، وہ کھاتا پورا 100%، لیکن ادھر تیری رضا کو دیکھیں تو ابو بکر نے ابھی نیکی شروع کی تھی، محمد کا کلمہ پڑھا تھا، راضی تو اسی دن ہو گیا تھا۔ یہ نیکیاں اضافی، یہ ابو بکر کے درجے اضافی، اللہ کہتے ہیں اسی لیے تو کہہ رہا ہوں ابو بکر جنت کا مہمان خصوصی ہے۔ اب اس مہمان خصوصی میں ایک حدیث پاک میں آتا ہے صرف ابو بکر کی غلامی کی وجہ سے 70,000 لوگوں کو خدا جنت عطا کرے۔ میں نہیں مانتا کہ صحابہ صرف جنتی ہیں، خدا کی قسم جنتی تو اور بھی ہو گئے، صحابہ جنت کے مہمان خصوصی ہیں۔ میں نے
کہا والسابقون السابقون، اللہ کہتے ہیں پہلے تو پہلے ہیں، ایک کرسی رکھی ہو، ایک کرسی رکھی ہو، جتنے بھی لوگ آ جائیں آپ کہیں گے اس کرسی پہ کون بیٹھے گا؟ جو مہمان خصوصی ہے، وہ میرا نام نہ لے کوئی بات نہیں، کوئی تو ہوگا نا مہمان خصوصی۔ اچھا بھئی شادی حال میں ایک ہی کرسی رکھی ہو، کون بیٹھے گا؟ کون بیٹھے گا؟ دولہا بیٹھے گا۔ اچھا بھئی دولہا بیٹھے گا، کرسی بھی ایک، آپ کہتے ہیں دولہا تو دولہا ہے، آج اس کو کرسی مانگنے کی ضرورت نہیں، آج اس کے لیے کرسی، سارے کہتے ہیں یہ تو دولہے کے لیے، یہ کون بیٹھ گیا اٹھاؤ یار اس کو، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ یہ تو دولہے کے لیے، دولہے والی کرسی، دولہے کی کرسی پہ دولہا ہی سجدہ۔ آپ کہتے ہیں بھائی مولانا تو مولانا ہے، وہ تو ہمارے مہمان خصوصی ہے، قائد تو قائد ہے، امام تو امام ہے، مہمان خصوصی تو مہمان خصوصی ہے۔ اللہ کہتے ہیں جنتی تو بہت ہے، صحابہ تو صحابہ، صحابہ تو صحابہ ہے، والسابقون السابقون۔ اور دھنوٹ والوں سنو، میں باتیں دل تو جا رہا ہے کرتا جاؤں، یہ تذکرہ چلتا رہے، لیکن میں اس کو سمیٹنے کی طرف آتا ہوں۔ آپ حضرات بھی بڑی دیر سے بیٹھے ہیں، توجہ کرنا ذرا، ابو بکر کی نیکیوں کا کھاتا بند، بولو بھائی۔ اچھا یار عجیب بات ہے، توجہ میری طرف ہے، پورا خیال ہے، اتنی بات ذہن میں رکھیں کہ وہ ہمارے محتاج، بولو بھائی وہ ہمارے محتاج نہیں، بس یہ صرف ایک حاضری ہے، اپنی اپنی غلامی کا اظہار ہے، وہ ہمارے محتاج نہیں۔ اچھا ادھر نیکیوں کا کھاتا بند ہوا، پہنچو، ابھی ابھی بند ہوا، اور ابھی ابھی حساب کتاب شروع ہو گیا، بولو نہیں پہنچو تو صحیح ہے۔ میں احادیث کا ترجمہ اپنے انداز میں کر رہا ہوں، بس بات اتنی سی ہے حدیث ہے۔ ادھر آقا سر سجدے میں رکھ کر اللہ سے حساب کتاب کی درخواست کر رہے ہیں، علماء سے سنا کہ نہیں سنا؟ اللہ کہیں گے محبوبم آپ نے حساب کتاب کی درخواست کی، سل توتا وشفا تشفا، آئے وَلَا سَوْفَ یرزا اور وَلَا سَوْفَ یُعْطِیکَ رَبُّکَ فترضا۔ آپ سنو ذرا، علماء نے لکھا ہے اللہ کہیں گے میرے محبوب میں نے کہا تھا نا وَلَا سَوْفَ، ان قریب میں تجھے راضی کروں گا، تیرے راضی کرنے کی باری آ گئی، تیرے راضی کرنے کا وقت آ گیا میرے محبوب، اب میں تجھے راضی کرنے لگا ہوں۔ میرے محبوب حساب کتاب کے لیے پیش کر جس کو کرنا ہے، آئے پیش کر جس کو کرنا ہے۔ دیکھو دیکھو بات رضا کی ہے، آقا کیا کہیں گے؟ میرے اللہ جس قرآن میں تو نے یہ کہا وَلَا سَوْفَ یَرْضَا، اسی میں یہ کہا ابو بکر کا نام لے کر وَلَا سَوْفَ یُعْطِیکَ رَبُّکَ فَتَرْضَا، ابو بکر تجھے بھی میں ان قریب راضی کروں گا۔ اچھا اللہ تو نے حساب کتاب کے لیے بندہ مانگا ہے، اللہ میں ابو بکر کو پیش کر رہا ہوں۔ اللہ فرماتے میرے محبوب ابو بکر کا میں نے حساب کرنا ہوتا، ابو بکر کو دنیا میں نقد رضا کا سرٹیفکیٹ ہی عطا نہ کرتا۔ یہ تم نے وہ پیش کیا ہے جس کی نیکیاں دیکھے بغیر بلا حساب جنت میں میں نے پہلے ہی بھیج دیا۔ آپ آیتوں حدیثوں کو ملائیں، نیکیاں دیکھے بغیر پہلے ہی جس کو جنت دے دی۔ اچھا مجھے یہ بتاؤ یار، دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا کسی کی بات پہلے ہو چکی ہوتی ہے، بس میرا ڈرائیونگ لائسنس بنا، ویڈیو تو نہیں بن رہی، کہیں ایسا نہ میرے علاقے میں پہنچے تو وہ کہیں مولانا ہماری باتیں آپ نکالتے رہتے ہیں۔ مجھے افیسر نے کہا، میرا دوست ہے، اس نے کہا مفتی صاحب آپ سال سے گاڑی چلا رہے ہیں نا، لائسنس نہیں بنا، خیر اس نے مجھے کہا کہ بس آپ سے آئیں لوگوں میں ایک دفعہ بیٹھ جائیں، کہو سبحان اللہ، جو پہنچے وہ ایک دفعہ آئیں اور لوگوں میں بیٹھ جائیں، بس صرف بیٹھیں۔ اس نے مجھے بٹھایا، اس نے کہا آپ بھی وقت نہیں دیتے ہمیں ملنے کے لیے، آج وقت مل گیا اسی بہانے بیٹھو، چائے منگوائی، یہ چیز منگوائی، وہ منگوائی۔ اب میں دیکھوں کوئی کھڑا ہے بیچارہ
اور کوئی محنتیں کر رہا ہے، اس میں بعض ریٹائرڈ افیسر بھی تھے، انہیں وہ کہتا تھا 3 بجے گراؤنڈ میں آ جانا، ہم آپ کی ٹرائی لیں گے، یہ وہ سارا کچھ۔ مجھے اس نے کہا بس صرف میں نے آپ کو بٹھانا ہے کیونکہ آپ وقت بولو نا یار، وقت نہیں دیتے۔ میں نے کہا چلے کوئی بات نہیں، گپ شپ ہوتی رہی۔ اب لوگ بھی حیران کہ یہ ہو کیا ہے، یہ کون آیا ہوا ہے اس کا، لوگوں کو نہیں پتا کہ یہ بھی ہماری طرح ڈرائیونگ لائسنس بنوانے آ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس نے مجھے کہا آپ نے صرف جو ضابطے کی کارروائی ہے نا بس وہ کرتے جانا ہے۔ وہ کیا مطلب کہ بس ایک دفعہ سامنے تصویر بنانی ہے، سب لائن میں لگے ہوئے ہیں، لائن میں بھی نہیں لگنے دیا، مجھے کمرے میں بٹھائے رکھا کرسی میں۔ اچھا ادھر سے پکار آئی، مجھے اس نے کہا بس آپ جائیں اور آپ کا ادھر ہی بیٹھے بٹھائے، جو لوگوں نے جا کے گراؤنڈوں میں ٹرائیاں دینی اور آپ نے فیل کرنا ہے، ہم ٹرائی لیے بغیر آپ کو پاس کر رہے ہیں۔ میں نے کہا یار دنیا میں عاجزی سے تعلق ہے۔ ایک دفعہ میں نے ان کو تراویح میں قرآن مجید سنایا تھا، میں نے کہا اس کی اگر اتنے سالوں بعد اتنی لاج رکھ رہے ہیں، آئے ربا کون سبحان اللہ۔ اللہ تو نے کئی زمانے پہلے ابو بکر کو دنیا میں نقد اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ دے دیا تھا، نقد جنت عطا کر دی تھی، پھر اس کی نیکیوں کا کھاتا ایسا ہے جو اس کائنات کے آخری لمحے تک چلتا رہا۔ نیکیاں دیکھیں تو وہ کھاتا فل، وہ کھاتا پورا 100%، لیکن ادھر تیری رضا کو دیکھیں تو ابو بکر نے ابھی نیکی شروع کی تھی، محمد کا کلمہ پڑھا تھا، راضی تو اسی دن ہو گیا تھا۔ یہ نیکیاں اضافی، یہ ابو بکر کے درجے اضافی، اللہ کہتے ہیں اسی لیے تو کہہ رہا ہوں ابو بکر جنت کا مہمان خصوصی ہے۔ اب اس مہمان خصوصی میں ایک حدیث پاک میں آتا ہے صرف ابو بکر کی غلامی کی وجہ سے 70,000 لوگوں کو خدا جنت عطا کرے۔ میں نہیں مانتا کہ صحابہ صرف جنتی ہیں، خدا کی قسم جنتی تو اور بھی ہو گئے، صحابہ جنت کے مہمان خصوصی ہیں۔ میں نے اپنی طرف سے کہا والسابقون السابقون، اللہ کہتے ہیں پہلے تو پہلے ایک کرسی رکھی ہو، جتنے بھی لوگ آ جائیں آپ کہیں گے اس کرسی پہ کون بیٹھے گا، جو مہمان خصوصی ہے، وہ میرا نام نہ لے کوئی بات نہیں، کوئی تو ہوگا نا مہمان خصوصی۔ اچھا بھئی شادی حال میں ایک ہی کرسی رکھی ہو، کون بیٹھے گا؟ دولہا بیٹھے گا۔ اچھا بھئی دولہا بیٹھے گا، کرسی بھی ایک، آپ کہتے ہیں دولہا تو دولہا ہے، آج اس کو کرسی مانگنے کی ضرورت نہیں، آج اس کے لیے کرسی سارے کہتے ہیں یہ تو دولہے کے لیے، یہ کون بیٹھ گیا اٹھاؤ یار اس کو، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے یہ تو دولہے کے لیے، دولہے والی کرسی، دولہے کی کرسی پہ دولہا ہی سجدہ۔ آپ کہتے ہیں بھائی مولانا تو مولانا ہے، وہ تو ہمارے مہمان خصوصی ہے، قائد تو قائد ہے، امام تو امام ہے، مہمان خصوصی تو مہمان خصوصی ہے۔ اللہ کہتے ہیں جنتی تو بہت ہے، صحابہ تو صحابہ ہے، والسابقون السابقون۔ اور دھنوٹ والوں سنو، میں باتیں دل تو جا رہے ہیں کرتا جاؤں، یہ تذکرہ چلتا رہے، لیکن میں اس کو سمیٹنے کی طرف آتا ہوں۔ آپ حضرات بھی بڑی دیر سے بیٹھے ہیں، توجہ کرنا ذرا، ابو بکر کی نیکیوں کا کھاتا بند، بولو بھائی۔ اچھا یار عجیب بات ہے، توجہ میری طرف ہے، ان کا اعلان ایڈوانس، رضا پہلے، نیکیاں کب تک چلتی رہی؟ ذرا اس میرے ذوق کو بھی تو سمجھو نا، تخیل میں اتر کر میرا ساتھ دو۔ جنت کا اعلان، نیکیاں چلتی رہی دنیا کی۔ اچھا پھر آئے پھر جنت میں سلا دیا، ادھر نیکیوں کا کھاتا چلا دیا، ادھر جنتے جس جنت کی غلام ہے اس بڑی جنت میں سلا دیا۔ میرا عقیدہ ہے، دیکھو نا یار، آقا کا روزہ صرف جنت نہیں، ہمارا عقیدہ ہے جنت سے، بھئی وہ جنتوں کا سردار ٹکڑا ہے۔ دلیل سے بھی عرض کر دیتا ہوں، آقا کا سر اقدس جس طرف ہے، دیکھو نا قبر ہوتی ہے نا،
تو ایک طرف سر ہوتا ہے، ایک طرف آقا کا سر اقدس جس طرف ہے ادھر بھی جنت ہے، توجہ ادھر بھی، اور جدھر آقا کے قدمین شریفین ہیں ادھر بھی۔ آپ کہیں گے وہ کون سی؟ دیکھو بھائی توجہ کرنا ذرا، آقا کا سر اقدس جس طرف ہے، آقا کا سر اقدس جس طرف ہے وہ بھی جنت ہے۔ آپ کہیں گے کون سی؟ توجہ، میں کہتا ہوں وہ جنت ہے، اس کا نام ہی جنت ہے۔ پہنچو پہنچو، وہ ریاض الجنہ ہے، اور آقا کے جس طرف قدم ہے اس کا نام بھی جنت ہے۔ آیت نوٹ والو، لوگ کہتے ہیں یہ جنت، یہ مدینہ، یہ آقا کو نہیں مانتے۔ اور سنو، آج 2-4 لوگ بھی بیٹھے ہو، بات پوری دنیا میں پہنچتی ہے۔ میرا عقیدہ کہ جس مٹی کے ساتھ آقا کا جسم مس ہو رہا ہے اس مٹی کا مقام کعبے سے بھی زیادہ ہے، جنت سے بھی زیادہ۔ وجہ کعبے پہ بھی خدا کی رحمتیں برس رہی ہیں، جنت پہ بھی خدا کی رحمتیں برس رہی ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا او دے فضل و کرم تے گل مکدی، ہر جگہ پہ برکتیں اس کی رحمت کی وجہ سے ہے، ہر جگہ کا مقام اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہے۔ توجہ، کعبے پہ اللہ کی رحمتیں، جنت پہ اللہ کی، مسجد پہ اللہ کی رحمتیں۔ اور یاد رکھو جتنی رحمتیں اللہ کی ساری دنیا پہ برستی ہیں، اپنی ہر مخلوق پہ برستی ہے، ان سب سے زیادہ اکیلے رحمت آمنہ کے لال پہ برستی ہے۔ اچھا اب مجھے بتاؤ بھئی اللہ کی رحمت ہر جگہ پہ، اور ہر جگہ سے زیادہ آمنہ کے لال کے جس میں اقدس پہ، اللہ کسی ایک جگہ رہتا ہے؟ اللہ کعبے میں رہتا ہے، کعبے کے باہر نہیں رہتا، کیوں جی؟ یہ ہر جگہ پہ رہنا اس کی رحمت ہے۔ توجہ، اب آقا کے جسم اقدس پہ اللہ کی سب سے زیادہ رحمتیں برس رہی ہیں۔ جب جسم اقدس پہ سب سے زیادہ رحمتیں برس رہی ہیں، اللہ تو ہر جگہ پہ ہے، صرف ایک جگہ نہیں، اور آقا خاص اسی جگہ پہ ہے، اس جگہ پہ ہے۔ توجہ کرنا، پھر مجھے وہ کیروڑ پکا کا مرد کلندر یاد آ گیا، حضرت استاد جی یاد آ گئے۔ استاد جی فرماتے تھے، لوگ پوچھتے ہیں تم مکے سے مدینے کیوں جاتے ہو؟ فرمایا جس رب کو میں مکہ ملنے آیا تھا وہ تو مجھے کیروڑ پکا میں نہیں ملتا ہے۔ مکہ اور کیروڑ پکا، توجہ کرنا، جس رب کو مکہ ملنے آیا تھا وہ مجھے پاکستان میں نہیں مل جاتے۔ کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے، میں جس رب کو مکے ملنے آیا تھا وہ رب تو مجھے وہاں بھی مل جاتا ہے۔ میں مدینے محمد مصطفیٰ کو ملنے جا رہا ہوں، مدینے میں ملتا ہے۔ مدینے کے دیواروں در جاگتے ہیں، زمین جاگتی ہے، شجر جاگتے ہیں۔ تو عالم کی آنکھوں میں نیند آ گئی ہے تو عالم کے راہ پر مگر جاگتے ہیں۔ ابھی تک ہے پہرے کی حالت میں دونوں، ابھی آپ کے ہم سفر جاگتے ہیں۔ کئی کروٹ لی ہے دنیا نے لیکن جنہیں جاگنا تھا وہ کل جاگتے ہیں۔ انمول خزانوں کا خزینہ ہے مدینہ، جنت کے مکینوں کا سفینہ ہے مدینہ۔ پھیلے ہیں تہے خاک یہاں چاند ستارے، کتنے ہی جواہر کا دفینہ ہے مدینہ۔ یہ خاک مقدس ہے گلابوں کی جبی سے، آہستہ قدم رکھنا مدینہ ہے۔ نقد جنت، اعلان جنت کا پہلے، نیکیاں، اور کب تک؟ آخری دنیا کے لمحے تک، اور پھر سنا جنتوں کی جنت میں۔ آئے ہائے، دیکھو آقا کے سر کی طرف بھی جنت، قدموں کی طرف بھی، روزہ خود بھی، کسی کی بھونک وہاں پہنچے گی۔ اور یار ابو بکر کے غلاموں اپنی اس نوکری پہ ناز کرو، ابو بکر تو وہ ہے کہ جس کے سر اور پاؤں کی طرف آج بھی خدا کی جنت حفاظت کر رہی ہے۔
واقعات ہیں نا، میں اپنی طرف سے تو نہیں بنا رہا، میں تو صرف آپ کو ایک منظر کشی لا کے پیش کر رہا ہوں. توجہ، جبریل رک جا. امیر شریعت نے کیا کہا اور پھر مجھے اس کا حوالہ بھی مل گیا. علماء کو میں سناتا رہتا ہوں. امیر شریعت نے جملہ کہا، اللہ نے کہلوایا، آئے ہائے، پھر وہ کتابوں میں ملا اور ایسا سج کے ملا، سبحان اللہ، کہ جیسے ابو بکر کی غلامی پہ ہمیں ناز ہے، ایسے ہی امیر شریعت کی غلامی پہ بھی ہمیں ناز ہے. وہ ایسا جملہ عجیب کہا، شادی نے کہا معراج کی رات جبریل تھا رک گیا. آئے ہائے، اگر ابو بکر ساتھ ہوتا جل جاتا، لیکن نبی کا ساتھ نہ چھوڑا. اپنی بات. اب میں نے ایک دن سیرت حلبیہ، اب توجہ کرنی ہے، سیرت حلبیہ اٹھائی. اس میں امام حلبی نے عجیب بات لکھی. فرمایا جب آقا کو جبریل امین چھوڑ کے چل دیے نا، آقا اکیلے ہوئے، قاری صاحب آقا اکیلے ہوئے، تنہائی ہوئی، خلوت ہوئی. جب حضور کو تنہائی محسوس ہوئی، سفر ہے، آئے ہائے، خدا کے پاس جا رہے ہیں، ہیبت بھی ہے، جلال بھی ہے، بارگاہ ربی میں پہنچنا ہے. آئے، اور وہ ہستی پہنچ رہی ہے جو اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہلانے میں سب سے بڑی خوشی محسوس کرتی ہے. آئے ہائے ہائے، آج عبدہو کی ملاقات ہے. کس سے؟ معبود سے. آج سچے عبد کی ملاقات ہے سچے معبود سے. توجہ یار، امام حلبی کہتے ہیں جب حضور نے سدرہ سے اگلا سفر شروع کیا نا، حضور کو تنہائی خلوت محسوس ہوئی، جس کو ہم کہتے ہیں نا اکیلا ہو تو بندہ کچھ تھوڑا سا بور ہو جاتا ہے. حضور نے جب محسوس کیا کہ میں اب تنہا ہو گیا ہوں اور ہے کوئی نہیں، تھوڑی سی پریشانی ابھی قریب بھی نہیں آئی تھی، ابو بکر کی آواز پہلے آ گئی. میں حوالہ دکھا سکتا ہوں، پریشانی قریب نہیں آئی تھی، ابو بکر کی آواز. امام حلبی، سیرت حلبیہ، سیرت کی بڑی معروف کتاب. آقا فرماتے ہیں مجھے ابو بکر صدیق کی آواز آئی، آقا ٹھہریے ٹھہریے، آپ کا رب صلاۃ ادا کر رہا ہے. آئے آقا کہتے ہیں میں بڑا حیران، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات نقل کی امام حلبی نے. وہ فرماتے ہیں کہ آقا فرماتے ہیں میں بڑا حیران کہ یہ دو باتیں عجیب ہو گئی، اللہ کی صلاۃ کیا ہے اور یہاں ابو بکر کی آواز کیسے. پہنچو. فرمایا جب اللہ سے ہوئی ملاقات، راز و نیاز کی ہوئی باتیں، تو پھر تعارف کا ہوا تبادلہ. آخر میں اللہ سے سوال کر لیا، میرے معبود، میرے مولا، آپ کی صلاۃ کیا ہے؟ اور سدرہ سے آگے ابو بکر کی آواز کیسے آ گئی؟ یہ جب سوال کیے نا، اللہ نے جواب دیا. سیرت حلبیہ، میں بار بار نام اس لیے لے رہا ہوں کہ آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں، میرے ذمہ اس بات کو نہیں لگانا اگر یہ نہیں محسوس ہو رہی ہے. امام حلبی فرماتے ہیں سیرت حلبیہ میں، فرمایا آقا نے جب پوچھا، اللہ نے پہلے سوال کا جواب تو یہ دیا، میرے محبوب میری صلاۃ کیا ہے؟ فرمایا میرے محبوب ساری دنیا کہتی ہے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ تو پاک ہے. میری صلاۃ اور میری تسبیح یہ ہے، سارے مجھے کہتے ہیں تو پاک ہے، میں ہر وقت کہتا ہوں سبحانی، ہاں میں پاک ہوں، میں پاک ہوں، میں پاک ہوں، سبحانی سبحانی سبحانی. میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں، بندہ ادھر سے کہتا ہے نا سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ جب جواب میں کہتا ہوگا نا، او میرے بندے تو نے دھنوٹ کی جامع مسجد صدیق اکبر میں کہا ہے میں پاک ہوں، میں عرشوں سے مجھے جواب بھیج رہا ہوں، ہاں میں پاک ہوں. ہائے ہائے، اللہ جب کہتے ہوں گے نا جواب میں ہاں میں پاک ہوں، تو پھر کتنی لذت آتی ہوگی. اس لیے اللہ والے کہتے ہیں رکوع کی تسبیحات میں اضافہ کرو، اس لیے اللہ والے کہتے ہیں سجدے کی تسبیحات میں اضافہ کرو. یہ نہیں کہ آج امام نے لمبا سجدہ کر دیا، امام تھوڑا سا زیادہ تسبیح پڑھنا چاہتا ہے، ہم پیچھے کنگورے شروع ہو جاتے ہیں، بھئی امام صاحب کدھرے پہنچ ہی تو نہیں گئے، یہ بھی عرشہ دے جواب لین کدھرے پہنچ نہ گئے. ہم اس چکر میں رہتے ہیں تسبیحاں پڑھا کرو، تم کہتے ہو سبحان ربی العظیم، اللہ کیا کہتا ہے سبحانی. تم کہتے ہو سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ کیا کہتا ہے بولو نہیں یار سبحانی. یہ تو ایک سوال کا جواب ہو گیا. اب اگلی بات، ابھی میری
میری تقریر شروع اب ہوئی ہے، لیکن میں بس آج سمجھنا کہ شروع کی اور بس کر دی، شروع کی اور ساتھ ختم کر دی. آپ کہیں گے مولوی صاحب ساڑھے گوڑے کو پوچھو، ساڑھی پہن والی جگہ کو پوچھو، شروع کی اور ختم کر دی، ایسا نہیں ہے. اچھا بھائی توجہ ہے، توجہ ہے، بات کو مکمل کرنے کی طرف لے جاتے ہیں. توجہ آئے بابا جی گل آئی تھے، تجھ جلدی ہو میں انتظار کر لینا، کوئی گل نہیں. توجہ ہے، کوئی بات نہیں، ایسی کیا بات ہے. خیر ہے، درمیان میں کعوے چلتے رہتے ہیں، پانی چلتے رہتے ہیں، پینے کا بھی دوسرا نکالنے کا نظام بھی، کوئی بات نہیں، یہ سارا ہے. توجہ ہے. اچھا آقا کہتے ہیں جب میں نے پوچھا نہیں یہاں ابو بکر کی آواز کیسے، تو مجھے جواب ملا اللہ کی طرف سے، میرے محبوب ہم نے آپ کی تنہائی کو محسوس کیا. ہم دلوں کے بھید جاننے والے ہیں، ہمیں لگا کہ آپ اپنے آپ کو تنہا سمجھ رہے ہیں. ہم نے آپ کے دنیا کے اس یار جس نے آپ کی ساری تنہائیوں کو جلوت میں بدل دیا، آپ کے سارے غموں میں آپ کی وہ ڈھارس بنتا ہے. ہم نے جب محسوس کیا کہ آپ اس سفر میں پریشان ہوئے، میرے محبوب فرشتے تو آگے آ نہیں سکتے، ان کی حد سدرا ہے. ہم نے ایک ایسا فرشتہ پیدا کیا، وہ ہے اپنی جگہ پہ لیکن اس کو آواز ابو بکر والی لگا. تکبیر، مصطفیٰ کے ہم سفر، مصطفیٰ کے ہم سفر، مصطفیٰ کے ہم سفر، گلی گلی نگر نگر، چرچے جس کے عرش پر لگے گا نعرہ فرش پر، مصطفیٰ کے ہم سفر، نعرہ تکبیر. ہے چرچے جس کے عرش پر، کہو سبحان اللہ. آئے 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 ابو بکر تو زمین پہ ہے، رب تیرے محبوب کو تیری آوازیں فرشتے بنا کے وہاں پہنچا رہا ہے. وہ یارو سفر کر رہے ہو، میرے ساتھ گزرتا ہے کئی بار، سفر میں ہوں، اب کیا کرے بندہ، کوئی کیسٹ لگا دی پہنچو، کوئی تلاوت لگا دی. ہائے میرے محبوب ابو بکر تیری تنہائیوں کو بدلنے کا سارا سامان ہے. جو بھی تو سمجھ لے، ابو بکر ہر وقت تیری تنہائی بدلنے کے لیے میں رب نے چن کے تجھے دیا. یہ ابو بکر کا اپنا اختیار نہیں، یہ میں رب نے تیرے لیے تیری تنہائیوں کو کبھی خدیجہ عطا کر دیا ہے، کبھی تجھے عائشہ عطا کر دی. اور میرے محبوب تیری مکے کی ان سختیوں کو اور پھر سفروں کے اس منظر کو ہم نے ابو بکر جیسا تجھے محب صادق عطا کر دیا. جب بندہ تنہا ہوتا ہے نا، دوست کو کال ملا دیتا ہے، یار سفر لمبا تھا. میں نے کہا چلو سفر بھی کٹ جائے گا، باتیں بھی ہوتی رہے گی. میرے ساتھ ایک دن ایک لڑکا ڈائیو میں بیٹھا کراچی سے، اب یقین جانے راستے میں ہوٹل آتے رہے، میں نماز کے لیے بھی ظاہر اترنا تھا، کئی گھنٹے کا سفر تھا. اس اللہ کے بندے نے پاور بینک پاس رکھا ہوا تھا، پتہ نہیں وہ کس سے باتیں کر رہا تھا. میں نے بھی جستجو کی کوشش نہیں کی، بھئی لگا ہوا ہے ٹھیک ہے لگا رہے. لیکن میں حیران کہ کراچی سے لے کر، ابھی یہ سکھر والی موٹر وے نہیں بنی تھی، پرانی بات ہے، کراچی سے لے کر غالباً ساہیوال یہ چیچا وطنی اس نے اترنا تھا. اس لڑکے نے ادھر بھی نہیں دیکھا کہ مولوی صاحب ہے کوئی، چلو بات نہ کروں شرم تو کر لوں. آئے ہائے بندہ جب یوں مگن ہوتا ہے، یار مجھے آپ بتاؤ ذرا، آقا جب اللہ سے ملنے جا رہے ہوں، آئے آقا کی ساری توجہ ادھر ہے، پھر بھی اللہ کہہ رہے میرے محبوب یہاں بھی تجھے ابو بکر کی آواز پہنچاؤں. آئے ہائے اب ابو بکر کی آواز پہنچاؤں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہیں چرچے جس کے عرش پر. اب میں دل تو میرا چاہ رہا ہے بہت ساری باتیں کروں. میرے محترم دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، آقا جب معراج سے واپس آئے نا، آپ سنو ذرا اگلی بات بھی سنو. آقا نے آ کر کہا کہ میں معراج کر کے آیا ہوں، اللہ سے مل کے آیا ہوں. یہ کن کو بتانا تھا؟
جن کو کفر سے ہٹانا تھا، صحابہ کو بتلانے کی ضرورت نہیں، ہائے ہائے انہوں نے مانے ہی ایسے، اور محبوبہ جو تو نے آئندہ کے بعد کہہ دیا ہماری عقل میں آئے نہ آئے، ہم نے دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، ہم نے سنا ہو یا نہ سنا ہو، جب تجھے مان لیا تو پھر اپنی مرضیاں ساری قربان کر دی ہے، اپنی خواہشیں قربان کر دی۔ اب آقا آ کر ابو بکر کو بھی تو بتا سکتے ہیں، اللہ کا اپنا نظام ہے نا، اللہ کا اپنا نظام ہے۔ آقا نے آ کر گمراہوں کو کہا اللہ نے ایک اور نشانی مجھے دکھا دی۔ ابو بکر نشانی دیکھ کے کون سا ایمان لایا تھا جو آج ابو بکر کو جا کر بتانا تھا؟ ابو بکر پہلے کون سا معجزہ دیکھ کے آیا تھا جو آج ابو بکر کو جا کے بتانا تھا؟ جب آقا نے بتایا نا نہ ماننے والوں کو اب تو مان لو، خدا نے مجھے عرشوں کی سیر کرائی ہے، اور انہوں نے کہا اچھا یہ ایسی باتیں کر رہے ہیں، سب سے پہلے چلو ابو بکر کو گمراہ کرتے ہیں۔ خدا کہتا ہے تم اس ابو بکر کو گمراہ کرنے جا رہے ہو، جاؤ تو صحیح، منہ پہ چپیٹ نہ لگی تو مجھے رب نہ لگی۔ تم اس ابو بکر کو گمراہ کرنے جا رہے ہو جس ابو بکر کی آواز کا فرشتہ میں نے سدرہ سے آگے پیدا کیا، اس کی آواز مصطفیٰ کو وہاں پہنچا دی۔ اس ابو بکر کو گمراہ کرنے جا رہا ہو، اپنا اپنا ذوق ہے نا۔ جب یہ گئے نا سیدنا ابو بکر صدیق کو کہا یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے، یہ ایک جال ہوتا ہے۔ پہلے نام نہیں لیا آقا کا، پہلے کہا یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ ابو بکر نے کیا کہا؟ عجیب بات کہی، فرمایا مجھے یہ نہ بتاؤ یہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، مجھے بتاؤ کہنے والا کون ہے۔ تھوڑا سا بندہ کہتا ہے نا پتہ نہیں میرے منہ سے کوئی ایسی بات نہ نکلے، بات بگڑ جائے، تو تھوڑے سے جھجک گئے کہ ایسا نہ ہو ہم جو سوچ کے آئے تھے ابو بکر قابو میں نہ آئے۔ کہنے لگے پہلے یہ بتاؤ نا ہو سکتا ہے۔ ابو بکر صدیق نے کہا تم بھی پہلے یہ بتاؤ کہنے والا کون ہے۔ سمجھ گئے کہ نام لینا ہے، ادھر ابو بکر نے مان لینا ہے، ہم نے نام لینا ہے، ابو بکر نے مان لینا ہے۔ پھر کہو نا ہم نے نام لینا ہے، ابو بکر نے مان لینا ہے۔ اچھا بھئی ادھر سے جو کہا نا وہی جس کو تو نے اپنا نبی مان رکھا ہے۔ ابو بکر صدیق نے بڑے حوصلے سے کہا پاگلو میرے پاس آنے سے پہلے اتنا تو سوچ لیتے جبریل میرے نبی کا غلام ہے، میں اپنے آقا کے کہنے پہ روزانہ جبریل کا فرشوں عرشوں سے فرشوں پہ آسمانوں سے زمین پہ جبریل کا آنا مان لیتا ہوں۔ غلام روزانہ عرش سے فرش کا سفر کر کے آ سکتا ہے۔ اگر آقا نے ایک دن کہہ دیا کہ میں فرشوں سے عرشوں پہ گیا ہوں، سب سے پہلے تصدیق کرنے والا ابو بکر ہو۔ کیسا عجیب جواب دیا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسے جس در سے نسبت تھی وہ در اس نے نہیں چھوڑا، سفر سے لوٹ کر بھی ہم سفر اس نے نہیں چھوڑا۔ اسے دار محمد سے مہک آتی تھی جنت کی، یہ دنیا چھوڑ دی لیکن وہ در اس نے نہیں چھوڑا۔ وہ غار ثور تک کاندھے پہ آقا کو اٹھا لایا، محبت میں عقیدت کا ہنر۔ آقا جب مدینہ پہنچے تو مدینے والے حضرت ابو بکر صدیق کی داڑھی میں چند بال حضور سے پہلے سفید آ گئے تھے۔ عمر میں چھوٹے تھے لیکن داڑھی میں بال جیسے آپ کے پہلے آ گئے تھے، پہلے آئے تھے، کیونکہ جب سے میں دیکھ رہا ہوں قاری صاحب سفید ریش ہے۔ ہم بابلوم میں پڑھتے تھے اس وقت سے، تو مجھے لگا یوں ادھر ان کی عمر دیکھ کے ادھر آپ کی داڑھی کی بالوں کی سفیدی دیکھ کے کہ ان کے بال جلدی سفید آ گئے، سفید آ گئے۔ اس کی بھی اپنی حکمتیں ہوتی ہیں، سفید بال سے اللہ وقار عزت میں اور اضافہ کرتا ہے۔ سفید بال آ گئے۔ میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں ابو بکر کو بنانا تھا محمد عربی کا چوکیدار، پہلا خلیفہ، حضور کا جانشین، حضور کا پہرے دار۔ اللہ نے ابو بکر کو عمر میں چھوٹا ہونے کے باوجود داڑھی میں بال ذرا جلدی دو چار سفید دے دیے کہ میرا محمد جوان لگے، تو محمد کے ساتھ ذرا عمر میں بڑا اور تجربہ کار لگے۔ دو چار بال سفید والا ہونا تو لوگ کہتے ہیں دیکھو نا یار سفید بالوں والا بیٹھا ہے، پتہ نہیں آج کی تقریر کیسے ہو رہی ہے، بھئی سفید بالوں والا بیٹھا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ایسے نہیں، اس کے ساتھ بچے نہیں ہیں، اس کے ساتھ بڑے۔ ابو بکر عمر میں چھوٹا ہے لیکن بال داڑھی میں چند پہلے سفید آ گئے۔ اچھا
اچھا یہ تو بالوں کی بات ہے، اب چہرے کی بات۔ مدینہ جب پہنچے نا، لوگوں نے دیکھا بال سفید ہیں، جنہوں نے دیکھا نہیں ہوا تھا وہ پہلے کس سے سلام کرنے لگ گئے، کس سے کرنے لگ گئے؟ حضرت ابو بکر صدیق سے۔ اب توجہ کرنا، یہ کیا تھا؟ بالوں کی سفیدی اور وہ جو غار میں زہر آنکھوں تک کیا، ادھر آقا نے لعاب لگایا، جہاں جہاں تک زہر تھا وہاں وہاں تک لعاب دوائی بن کے پہنچا۔ آئے آئے آقا کا لعاب ابو بکر کی آنکھوں تک پہنچا، لعاب پہنچا، ابو بکر چہرے مصطفی میں ایسا رنگ کیا، ادھر دائی کے بال بھی حضور سے پہلے سفید تھے، چہرے مصطفیٰ میں ایسا رنگ کیا، ایسا رنگ چڑھا، وہ غار کی خلوتوں کا اثر ایسا منتقل ہوا، مدینے والے دیکھ کے سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہی محمد ہے، شاید یہی محمد ہے۔ پہلے ابو بکر صدیق سے سلام اور بعد میں اچھا ابو بکر صدیق نے جب دیکھا نا، ہائے محبت کام بولنے دیتی ہے، جب دیکھا نا کہ لوگ مجھے سلام کر رہے ہیں، ایک مجھے کہنے لگا دیکھو نا فوراً کیوں نہیں کہہ دیا کہ یہ بڑے ہیں؟ میں نے کہا تجھے کیا پتا، تجھے کیا پتا، تو نے غلامی والے سلسلے میں داخلہ لیے ہی نہیں، تجھے کیا پتا؟ ابو بکر کے سامنے محمد کی کئی دن کی تھکاوٹ ہے، ہائے ہائے ابو بکر کہتا ملو مجھے، مل لو، اور ادھر یہ بھی ہے کہ محمد تک جانا ہے، ادھر آنا پڑے گا، چھوٹے کا ادب میرے آقا دیکھیں گے، اپنا دامن تمہارے لیے پھیلا دیں گے، جو میرے یار سے اتنا پیار کرتے ہیں، میرے پیار سے ان کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ یہ سارے راز کھولنا چاہتا ہے۔ پہلے سلام ابو بکر سے، بعد میں سلام حضور سے۔ اچھا جب دیکھا سیدنا ابو بکر صدیق نے، اب حقیقت بھی بتانی ہے، بولے نہیں، سورج کی کرنیں پڑنا شروع ہوئی تو سیدنا ابو بکر صدیق چادر لے کے حضور پہ کھڑے ہو گئے تاکہ دنیا خود ہی دیکھ لے، جو چادر کے نیچے ہے وہ آقا ہے، جو تان کے کھڑا ہے وہ غلام ہے، اور دنیا یہ بھی دیکھ لے یہ چادر کل جن پہ آنی ہے، وہ جو حدیث رضا حدیث قصہ، دنیا یہ بھی دیکھ لے یہ چادر کل جن 5 تنوں پہ آنی ہے وہ پاک ہے، اور جس پہ ابو بکر چادر دے کے کھڑا ہے وہ ابو بکر پاک ہے۔ اچھا بھی بات کو مکمل کر دیتے ہیں۔ ایک مجھے کہنے لگا آقا نے لعاب لگایا ایڑی پہ، میں نے کہا بالکل، کہتے ہیں ایڑی کہاں ہوتی ہے؟ میں نے کہا پاؤں میں، پاؤں کے نیچے ایڑی۔ کہنے لگا مولوی صاحب اب بات چھپانا نہیں، میں نے کہا بولو۔ کہتا ہے حضرت علی کی آنکھ میں لعاب لگایا، آنکھ کہاں ہوتی ہے؟ میں نے کہا چہرے میں۔ اب دیکھنا ذرا، شیطانی دیکھنا، شرارت دیکھنا۔ کہتا ہے علی کی آنکھ میں لعاب لگایا، ابو بکر کی ایڑی پہ لگایا، تو جو فرق آنکھ اور ایڑی میں ہے وہی فرق علی اور ہم نے پھر اپنی چلائی، ہم نے پھر اپنی چلا دی۔ بتاؤ کیا لگا جو فرق آنکھ اور ایڑی میں ہے وہی فرق علی اور آنکھ اوپر ہے ایڑی نیچے ہے، وہی فرق علی اور ابو بکر میں۔ میں نے کہا تجھے سمجھ ہی نہیں آئی، سمجھ ہی اتنی ہے۔ تو بھائی آقا کا لعاب نور ہے، نور ہے، نور ہے۔ اچھا یار نور آنکھ میں جاتا تو سمجھ آتا ہے، یہ نور آنکھ کے علاوہ ایڑی اور کسی اور جگہ پہ لگنا اس کا کیا مطلب؟ توجہ، میں نے کہا آقا نے علی کی آنکھوں میں لعاب لگا کے، صدیق کی ایڑی پہ لگا کے، اصل میں علی کو اپنا امام بتایا ہے۔ علی ان آنکھوں سے تو نے صدیق کے قدموں پہ دیکھ کے چلتے رہے۔ آگے کون ہوتا ہے؟ بولو تو صحیح، آگے کون ہوتا ہے؟ امام۔ اور امام کی کس کو دیکھا جاتا ہے؟ قدموں کو۔ وہ اوپر دیکھ کے چلو نا تو بندہ گر ہی جاتا ہے۔ گرنے سے کب بچتا ہے؟ نیچے دیکھے اور اگلے چلنے والے کے پاؤں کو دیکھے۔ موبائل کی لائٹیں بھی تو لے کے چلتے ہو نا، تو کہتے ذرا لائٹ لائی یار، میں گیا ہوں، میں گیا لائن
یہ جو گلی کا حال ہوا پڑا ہے، اب تھوڑی سی اگر روشنی نہ ہو تو گیا نا قاری صاحب، اچھا گیا نہیں تو ایک کان تو گئی نا، پورا نہ بھی گیا تو آدھا گیا. اچھا ہائے ہائے، آقا نے لعاب لگا کے کہا علی ان آنکھوں سے تم نے کس کو دیکھنا ہے؟ او یار آگے امام ہوتا ہے اور امام کی پچھلوں کو کیا نظر آ رہی ہوتی ہیں؟ ایڑیاں. علی تو نے ان آنکھوں سے ابو بکر کے قدموں کو، ابو بکر کی ایڑیوں کو دیکھ کے نماز کا سفر بھی کرنا ہے، زندگی کا سفر بھی کرنا ہے، جنت کا سفر بھی کرنا ہے. اچھا بھائی پھر کبھی زندگی نہیں، بات اس سے آگے چلائیں گے یا جدھر چلی ادھر چلائیں گے انشاءاللہ. یہ تو بات کنفرم ہے کہ صحابہ پہ ہمارا دل جان سب کچھ قربان چاہیے، ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. آقا نے فرمایا قیامت کے دن، قیامت کے دن کبھی میں آپ کو حوض کوثر پہ جب یہ صحابہ کی وہ روایات سے شان بتاؤں، کبھی انشاءاللہ موقع ملا، باب علوم آیا ہوا تو انشاءاللہ ساتھ آئیں گے آپ کو حوض کوثر پہ. آئے آئے یار، اور حوض کوثر کے کنارے مجھے یاد کرا دیا تو پھر انشاءاللہ اس پہ، لیکن میں آپ بات کو صرف جنت کے دروازے تک. آقا فرماتے ہیں میدان محشر ہوگا، سب سے پہلے جن کو اٹھا کر خدا جہنم میں پھینکے گا. کنز العمال کی روایت ہے، فرمایا ثم یلتقط منہم کثفۃ اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلے میدان محشر میں ابھی حساب کتاب ہو رہا ہوگا، اللہ جن کو بلا حساب جہنم میں پھینکے گا. ابھی جنت کی بات نہیں، بلا حساب کس میں؟ جہنم. جہنم کس میں؟ دوزخ میں. کس میں؟ جہنم میں. فرمایا جن کو ابھی حساب کتاب ہو رہا ہے سب سے پہلے اٹھا کر جہنم میں پھینکا جائے گا، وہ بدبخت ہوں گے جو صحابہ پہ تغرہ کرتے ہیں، صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں. کنز العمال کی روایت، فرمایا سب سے پہلے اٹھا کر ان کو جہنم میں پھینکا جائے گا اور ادھر سب سے پہلے بلا حساب صحابہ کو جنت میں بھیجا جائے گا. السابقون السابقون، یہ سب سے پہلے بلا حساب جنت کے مہمان خصوصی، اور وہ جہنم میں سب سے پہلے جانے والا. اب اگلی بات کیا ہے؟ اچھا جب کوئی مہمان خصوصی ہوتا ہے، میں آیا ہوں، میرے ساتھ کم از کم ایک دو ساتھی ہوں گے، آپ نے ادھر سے بھیجے ساتھی بھیجے نا، یہ الگ بات ہے کہ وہ بھی نظر نہیں آ رہے. انہوں نے کہا ہوگا اچھا بھئی ہماری خدمت ہو گئی، اتنا حصہ ہم نے ڈال دیا. توجہ ہے، توجہ ہے. مہمان خصوصی کے ساتھ دو چار بندے پروٹوکول میں ویسے ہی ہوتے ہیں. ہے دھنوٹ والوں پھر سنو کنز العمال کی روایت. آقا فرماتے ہیں صحابہ تو جنت کے مہمان خصوصی ہے، اور یہ خبیث سب سے پہلے جہنم میں جانے والے صحابہ کے دشمن. اب صحابہ جنت کے مہمان خصوصی، ہم نے انشاءاللہ 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 جنت اپنے عملوں سے نہیں، میں تو کہا کرتا ہوں ہم نے جنت صحابہ کے پروٹوکول میں انشاءاللہ جانا. کہو انشاءاللہ. تو یار پروٹوکول آئے نا، میں اب نام نہیں لیتا آپ کا، جو بھی ایم این اے ہے، وزیر ہے، وزیر ابن وزیر ہے، جو بھی ہے مجھے اس سے غرض نہیں، جو بھی ہے ترین ہے یا بدترین ہے جو بھی ہے میں اس میں نہیں جاتا. میں یہ کہتا ہوں بھئی پروٹوکول ہو، آپ کے یہاں کوئی مہمان آیا آپ کہتے ہیں اچھا ہمارے یہاں ایک اور عجیب بات ہے نا، علماء کو بلانا ہو نا تو ہمارے پاس ساتھی کہتے ہیں اس عالم کو بلانا ہے جس کے ساتھ ڈالا ہو، گن مین ہو، ذرا روب شو والا کے پہ ڈالنا ہو نا، پھر ویڈیو بنتی ہے ڈالے اور پروٹوکول. اچھا آپ فخر سے کہتے ہیں اتنی گاڑیاں آئی تھیں، فلاں مہمان آیا تھا اس کے ساتھ اتنی گاڑیاں تھی، مولانا آئے اتنے ساتھی تھے اتنی گاڑیاں تھی. یہ فخر کی بات ہے نا. سنو وہ جنت اور جہنم آخری فیصلے ہیں نا، اس کے بعد تو پھر آگے کوئی ایسا خیر و شر کا مارکا نہیں لگنا. وہ جنت اور جہنم آخری فیصلے کا جہان جب اللہ صحابہ کو جنت کا مہمان خصوصی بنائے گا، جتنے صحابہ کے پروٹوکول میں لوگ جنت میں جائیں گے اللہ کی رحمت اتنی جوش میں آئے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہ ہم سب کو صحابہ کی پکی سچی غلامی کی توفیق عطا فرمائے. یہ آپ کا اصحاب رسول کی عزت و عظمت کے لیے ایک ایک لمحہ اور ایک ایک سانس ضائع نہیں جانا میرے محترم دوستو. اس لیے بچوں کی گھٹی میں پلا دو صحابہ کی محبت، گھروں گلیوں بازاروں چوکوں
اور ان راہوں کی پیاس بجھا دو. یہاں صحابہ پہ تبرہ کرنے والے نہیں ڈرتے تو ہم صحابہ کا ذکر کرنے سے بھی نہیں ڈریں گے. کیا جو انشاءاللہ لوگ جھوٹ بولنے سے نہیں شرماتے, ہم حق کہنے سے شرما جائیں ہرگز نہیں. کہو انشاءاللہ. صحابہ کریں گے انشاءاللہ. آپ کے یہاں 3 وقت تبرہ ہوتا ہے. خلیفتہ بلا فصل وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل. میں کہتا ہوں اس تبرے کو رکنا چاہیے کہ نہیں رکنا چاہیے؟ خلیفہ بلا فصل کون ہے؟ کون ہے؟ بلا فصل کا معنی ہے فاصلہ نہیں. حضور اور کس کے درمیان خلافت کا کوئی فاصلہ نہیں. حضرت علی کے بارے میں کوئی پوچھے تو ڈٹ کے کہنا ہے حضرت علی خلیفہ بالفصل ہے, بلا فصل. یہ میں اصطلاح دے کے جا رہا ہوں, اس کو اپناؤ گے. حضرت علی کون سے خلیفہ ہے؟ خلیفہ بالفصل, خلیفہ جہارم, شیر خدا. حضرت بالفصل کا معنی ہے فاصلے سے. بھائی درمیان میں 24.5 سال کا فاصلہ ہے کہ نہیں؟ بولو نا. تو حضرت علی کون سے خلیفہ ہوئے؟ بلا فصل یا بالفصل؟ حضرت صدیق اکبر کون سے خلیفہ ہوئے؟ بلا فصل. تو کہو گے خلیفہ بلا فصل ابو بکر صدیق. کہو خلیفہ بلا فصل, خلیفہ بالفصل حضرت سیدنا علی المرتضیٰ. اور یارو ایک بندہ مجھے کہنے لگا چوتھے نمبر پہ ہیں, چوتھے نمبر پہ. میں نے کہا یہ تو سوچ کس کے چوتھے نمبر پہ ہے؟ بدبختہ تجھے چوتھا نمبر تو نظر آیا, یہ تو سوچ کس کے چوتھے نمبر پہ ہیں؟ پاک پیغمبر کی خلافت کا چوتھا نمبر ہے, تجھے اس میں توہین لگتی ہے. میرا عقیدہ سن. آقا نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا, میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. میرا عقیدہ یہ ہے دروازے پہ کون کھڑا ہوتا ہے؟ جو بندہ مضبوط ہو, جس کو چوکیدارے کا ڈھنگ آتا ہو, جس کو جانچ پڑتال کا سلیقہ آتا ہو, جو چیک اپ صحیح کر سکے. چوتھے نمبر پہ دروازہ بنا کے کھڑے ہی تب کیا علی تو نے عثمان, عمر اور ابو بکر تک پہنچنے والوں کو بھی چیک کرنا ہے, مصطفیٰ تک پہنچنے والوں کو بھی چیک کرنا ہے. میں علوی ہوں, میں خاندانی علوی ہوں الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. لیکن علوی ہو کر ترانے صدیق و علی کے ہم ادھورے نہیں پورے ہیں. اللہ تعالیٰ اسی اہل سنت والجماعت مسلک کے ساتھ زندہ رہنے کی, اسی کے ساتھ مرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا حضرت کرا دیں بزرگ ہیں ہمارے. آج تو تقریر نہیں ہوئی بلکہ حقیقت یہ ہے کہ دل کی باتیں ہوئی ہیں. اور یہ پتہ کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بندہ جب نظر اللہ پہ رکھتا ہے نا, جب مجمع پہ رکھتا ہے نا کہ مجمع بہت زیادہ ہے, اس میں ذرا تھوڑا سا وہ بھی آ جاتا ہے, میں آ جاتی ہے. جب بندہ کہتا ہے اللہ تھوڑے سے تیرے بندے ہیں, مسجد صدیق اکبر ہے اور ہمارا یہ پیارا سا دوست مخلص ساتھی دین کے یہ خدام, اللہ تیرے پکے سچے غلام ہیں, اللہ کہتا ہے پھر لاج بھی میں رکھوں گا, اللہ جواب ہوں. اس لیے تقریر واقعتاً کبھی کبھی ایسی تقریریں ہوتی ہے اور یہ ہوتی نہیں, کرائی جاتی ہے.